پاکستانی ہر سال پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ مل کے یہ دن مناتا ہے، مگر کاش کہ ایک ایسا بھی دن آئے جو جتنے بھی یہاں پہ سپیکرز ہیں، آنریبل سپیکرز ہیں، ان سب نے ہمارے ساتھ جو سولیڈیرٹی کی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ، کشمیر کی آزادی کی تحریک کے ساتھ، کاش ایسا بھی دن آئے جو یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں میں جذبے ہیں، جو ان کی ننھی ننھی دعائیں ہیں کشمیری قوم اور کشمیری بچوں کے لیے، جو اس وقت چھلنی ہے، جو اس وقت سکولز میں نہیں جا سکتے، جن کے والد جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، جن کی مائیں جو ہیں وہ ہاف ویڈوز ہیں، جن کی بہنیں جو ہیں وہ ہاف آرفنز ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا ہے کہ ہندوستان کی بلٹ ہے اور اس کے آگے ایک نہتی قوم، اس ماحول کے اندر ایک پوری قوم ایک کے بعد دوسری نسل 7 نسلیں ہو گئی ہیں ان 77 ایئرز میں، اور آج تک کشمیری قوم جو ہے ڈٹی ہوئی ہے۔ تو میں آپ اپنے پاکستانی بچوں سے، اپنے فیوچر جنریشن سے آج میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اور ایڈریس کرتی ہوں کہ آپ کیمپینز کے اندر، اپنی سوشل میڈیا کے تھرو، اپنی ہر لحاظ سے آپ کے اندر اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی انفارمیشن ہے، اور پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے بھی کیمپین کی جا رہی ہے، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیریوں کے لیے ہمیں ایک بہت سٹرونگ اور توانا آواز چاہیے گراس روٹ کے اوپر، پاکستان کے یوتھ کی، آپ کی جو آواز ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے یوتھ اور عوام کی پاور تھی جب پاکستان بنا، اسی طرح جو ہماری عظیم حریت کی قیادت ہے، اگر عوام ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی ریولوشن دنیا بھر میں نہیں چل سکتی۔ پیلسٹینینز اس وقت شہید ہو رہے ہیں، مگر پوری دنیا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے جتنا بھی جبر اسرائیل یا انڈیا کر رہا ہے، مگر جب تک ایک عوام کا سمندر نہیں ہوتا ساتھ تو جتنے بڑے بھی فرعون ہوں وہ ہار جاتے ہیں۔ تو آپ سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ اپنے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ اس کو زندہ رکھیں، اور اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ یہ جو بلیک یوم سیاہ ہے یہ یوم فتح میں تبدیل ہو، اور جو ہمارے لاکھوں شہداء ہیں، جو بچے یہاں بیٹھے میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں، اور جتنی بھی عوام یہاں پہ آئی ہے پورے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر کی جو فیملیز ہیں یہاں پہ، کہ اس وقت شہداء کی پریزنس ہے یہاں پہ، لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں۔ ایسی تحریکیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی ہیں جہاں اتنی عظیم قربانیاں، جہاں ہر کشمیری جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے دے رہا ہے، اور ایک نہتی قوم دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہی ہے پچھلے 77 ایئر سے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کشمیری قوم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، پاکستانیوں، کشمیری قوم اور کشمیر کی تحریک ہی پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے۔ آج جو راجناتھ بات کرتا ہے، جے شنکر وہاں سے تڑیاں مارتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے تھریٹس دی جاتی ہیں، جی بی کی دی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہ اور بھی زیادہ اس میں شدت آ گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو 5 سال پہلے ایبروگیٹ کیا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کر دیا ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر وہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیں مقبوضہ جموں کشمیر کو، اور کشمیری کہاں جائیں گے؟ قبروں میں جائیں گے، اور قبریں بھی نہ ملیں تو ان مارکڈ گریوز کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ یہ اس کو فیل کریں کہ کشمیری کس کرب سے گزرے، کس عذاب سے وہ قوم گزر رہی ہے، اور پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر واقعی میں ایسی بات ہوتی کہ کشمیری قوم ڈر گئی ہے 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک، تو یہ 10 لاکھ کی دہشت گرد آرمی ہندوستان کی وہاں نہ بیٹھی ہوتی، اور ان کی 16 سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیز، کالے قوانین ہیں، پیلٹس جو جانوروں پہ بھی بینڈ ہے، ریپ ایز اے ویپن آف وار، ہر گھر کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور کوئی بھی تحریک چلتی ہے اپنی قیادت سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو پاکستان بنا، حریت کی قیادت ہے تو یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت ہماری ساری قیادت جو ہے، چاہے وہ شہید سعید علی گیلانی صاحب ہوں، جن کو ہم نے، جو اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی قبر مبارک پہ بھی کوئی نہیں جا سکتا، کبھی آپ نے سنا ہے
کہ کسی کی ڈیڈ باڈی نہ ملے, دفنانے کی اجازت نہ آپ کو ملے, آپ لاش کو نہیں دیکھ سکتے. مقبول بٹ سے لے کر اب تک ہمیں ڈیڈ باڈیز تک نہیں ملتی اپنے پیاروں, اپنے رہنماؤں کی, کوئی جا نہیں سکتا ان کے پاس. یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ کے قریب ڈالا ہوا ہے, بہت ان کی دھڑا دھڑ ان کی تاریخیں آ رہی ہیں. اسی طرح آسیہ اندرابی صاحبہ بہت بیمار ہیں, ان کو استھما ہے اور ان کو بھی جس بیرک میں پھینکا ہوا ہے تہار کے اندر. شبیر شاہ صاحب جیل کے اندر ہیں. مسرت عالم, فہمیدہ صوفی, کتنے نام ہیں. ان کے علاوہ آپ جیسے ینگسٹرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں تحریک کا کمان ہے. تو اگر آپ لوگ جو پبلک ہے, جو یوتھ ہے پاکستان کا, آپ آج عہد کریں کہ یہ صرف آج کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک جہاد مسلسل ہے. اگر کشمیری قوم 77 ایئرز سے آپ کی بھی ڈیفنس لائن ہے تو اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کی آواز بنیں, دنیا بھر میں کیمپین کریں, جو کوئی بھی آپ کے پاس طریقہ ہے آپ کشمیریوں کے لیے باہر نکلیں. اور میں آج ایک دفعہ پھر تہہ دل سے آرگنائزرز کو, جو ہمارے فیڈرل منسٹرز یہاں پر ہیں, سول سوسائٹی ہے, حریت کے رہنما ہیں, آل واکس آف لائف کے لوگ ہیں, جو یوتھ آیا ہوا ہے, بچے آئے ہوئے ہیں, میڈیا جو ہے, سارا کا سارا آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ واقعی میں کشمیر کاز زندہ ہے اور کشمیر کے وارث سارے زندہ ہیں جو ادھر کھڑے ہیں. اور آپ سب کو اس بات کا اتنا سکون ملتا ہے جب آپ کشمیریوں کے لیے باہر نکلتے ہیں, کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک ہمارا قبلہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان کی بات ہے, یہ انسانیت کی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ. کشمیر زندہ باد, کشمیر کی تحریک پائندہ باد. بہت شکریہ. محترمہ مشال ملک صاحبہ کی گفتگو اور مافی ضمیر کو اگر اس شعر کی زبانی آپ تک پہنچایا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہاں پر سٹیج پر موجود ہیں جناب انوار الحق چودھری صاحب جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں منسٹری آف کشمیر افیئرز کے. میں دعوت خطاب دوں گا جناب انوار الحق چودھری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انجینئر امیر مقام صاحب, فیڈرل منسٹر کشمیر افیئرز, میرے انتہائی قابل احترام دیگر اور حریت پارٹی کے قائدین, میرے پیارے بچوں, بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, بہنوں, السلام علیکم. چونکہ انجینئر امیر مقام صاحب نے ماشاءاللہ یوم سیاہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس کے مقاصد بھی بیان کر دیے ہیں. میں اتنے زیادہ لیڈران کے خطاب کے بعد انتہائی مختصراً عرض کروں گا کہ جناب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, پاکستان قائم ہوا. جب انگریز بر صغیر سے جا رہے تھے تو انہوں نے تقسیم ہند کا ایک فارمولہ بنایا تھا, اور یہ فارمولہ وہ یہ تھا کہ جہاں پر جن صوبوں میں, جن ریاستوں میں, جن ضلعوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے, جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے. پاکستان بن گیا اور اب صوبوں نے, ریاستوں نے, ضلعوں کا فیصلہ ہونا تھا کہ 27 اکتوبر کو ہندوستان نے کشمیر میں فوجیں بھیج کے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا, غاصبانہ قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کشمیر میں جنگ آزادی شروع ہوئی, جہاد شروع ہوا, 2 جنگیں بھی ہوئی. پاکستان نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ دیا, ان کے لیے خون دیا. 2 جنگوں کے بعد بھی ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملا. ہندوستان خود UN میں گیا, وہاں انہوں نے شورٹی دی, گارنٹی دی. سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں کہ یہاں پر استفاء پہ رائے ہوگا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا, لیکن ایسا اب تک نہیں ہو سکا ہے. بلکہ 19 اگست میں ہندوستان نے بجائے اس کے کہ یہاں استفاء پہ رائے کرواتا, انہوں نے جو آئین میں, ہندوستانی آئین میں کشمیر کو ایک امتیازی حیثیت دی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی. اب پاکستانی قوم نے, ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے بہادروں نے, ہمارے پاکستان کے غیور عوام نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ ہمارے پاکستانی قوم نے آج کے دن یہ عہد کرنا ہے، یہ پختہ عزم کرنا ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، کشمیر کو اس کا حق دلوانا ہے، تو پھر پاکستانی قوم کو اور پاکستانی حکومت کو یہ عہد کرنا ہے کہ وہ جلد سے جلد ملک پاکستان کو مضبوط کریں، اتنا طاقتور کر دیں کہ پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ملا کے ہندوستان کو مجبور کر دے کہ وہ کشمیر میں استصواب رائے کرائے، اور یوں ہم وہ مقصد کہ کشمیر بنے گا پاکستان جلد حاصل کر لیں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ انوار الحق چودھری صاحب بہت شکریہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں منسٹری آف کشمیر افیئرز۔ اور آج کی یہ ایکٹیویٹی، آج کا یہ احتجاج، آج کا یہ اظہار یکجہتی بالخصوص جس منسٹری اور جس منسٹر کے سر جاتا ہے، ایک قداور شخصیت ہیں، اور ان سے جیسے آغاز میں بھی کہا گیا کہ خاصی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اور ان کی پکار پہ جس طرح آج آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جب جب آپ کو پکارا جائے گا آپ کشمیر کاز کے لیے اسی طرح اپنی فیملیز کے ہمراہ آتے رہیں گے۔ میں اظہار تشکر کے لیے اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا کہ اپنے ماضی سے جو ورثے میں ملے ہیں ہم کو، ان اصولوں کی تجارت نہیں ہوگی ہم سے۔ امور کشمیر گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب انجینئر امیر مقام سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار تشکر کے لیے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو پہلے تفصیلی بات کی تھی، مگر